بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ہوں نوید یوسفی، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی منڈی آن لائن۔ یہ میں اس وائٹ ہاؤس کی ویڈیو دوبارہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو پہلے انکمپلیٹ تھی۔ اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایسے وزٹ کراؤں گھر بیٹھے اس وائٹ ہاؤس کی سمجھ آ جائے کہ اس کا باغ کس طرح کا ہے، اس کی زمین کس طرح کی ہے، اس کے آس پاس کا ویو کس طرح کا ہے، یہ جو وائٹ ہاؤس ہے یہ اندر سے کیسا ہے۔ پہلے جو ہم نے باغ کی ویڈیو دکھائی تھی وہ چھت سے دکھائی تھی جس میں سے واضح طور پہ باغ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھیں ہم سڑک کے اوپر جا رہے ہیں، سڑک کا یہ فرنٹ ہے، یہ وائٹ ہاؤس اور ادھر ڈیرا آپ کو واضح نظر آ رہا ہے۔ یہ تھوڑی سی مختصر سی ویڈیو ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھ لیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ پھر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے، نیچے میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اس کی لوکیشن بھی سمجھاؤں گا، ایڈریس بھی سمجھاؤں گا، اور آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ اس پراپرٹی کو گوگل میں بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو میں بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اور فزیکل بھی آپ میرے بغیر وہاں جا سکتے ہیں۔ ہمارا نمائندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے جو آپ کو وہاں پر سروسز فراہم کرے گا۔ پراپرٹی منڈی آن لائن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں۔ ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اسی طرح سے ویڈیو بنا کر پورے پنجاب کی زرعی زمینیں۔ یہ دیکھیں، یہ دونوں طرف باغ ہے، یہ تیار باغ ہے، اس میں کچھ چھوٹے باغ ہیں، چھوٹے پودے بھی ہیں، اور ابھی یہ 5 سال کا باغ ہو گیا ہے، تو اسٹارٹنگ ہوتی ہے 5 سال کے باغ کی۔ یہ 58 ایکڑ زمین میں تقریباً 57 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ باغ ہے۔ اس میں اور بھی ہمہ قسم کے پھل فروٹ کے کافی سارے پودے موجود ہیں، امرود کے، کھجور کے، انار کے، لیچی کے، وہ آپ کی ضرورت کے لیے ہے۔ یہ دیکھیں کھجور ہے، اس کے اندر پختہ کھال اپنے ذاتی بنائے گئے ہیں۔ زیر زمین پانی اس کا میٹھا ہے، نہر اس کے پاس سے گزرتی ہے، اس کی فائل انڈر پروسیس ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اس کا پانی اپروو کرا لیں گے، جب زمین آباد کی جاتی ہے تو اس کے بعد اپلائی کی جاتی ہے۔ یہ جو زمین کے آنر ہے یہ اوورسیز پاکستانی ہے، تو یہاں کے اصولوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ پانی اس کا حاصل نہیں کر سکے۔ اس کا پانی آپ حاصل کر سکتے ہیں، کچھ فائل کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، کچھ رہتا ہے۔ یہ دیکھیں دونوں طرف باغ ہے، اس باغ کے اندر کافی فصلیں آپ لگا سکتے ہیں، مزید بھی انکم آپ اٹھا سکتے ہیں۔ درخت یہاں پر بہت ہوتا ہے، جیسے یہ کھال ہے، ان کے اوپر آپ درخت لگائیں تو جتنی انکم آپ باغ سے لیں گے اس سے کہیں قریب آپ دوسرے بھی انکم آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ تربوز لگائیں، خربوزہ لگائیں، یہاں پر بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ باقی بھی چھوٹے موٹے آپ اگر ڈیری فارم بنائیں تو اس کے اندر گھاس پھوس لگا سکتے ہیں۔ اسی وائٹ ہاؤس کی بیک سائڈ پہ کچھ جگہ ہے جہاں پر آپ چھوٹا موٹا ڈیری فارم بھی بنا سکتے ہیں، نہیں تو اس میں سے کچھ زمین آپ کم کر دیں۔ یہ جو راستہ ہے نا یہ اپنا ذاتی ہے، دونوں طرف امرود لگے ہوئے ہیں، تو مین سڑک سے یہ راستہ انٹر ہوتا ہے۔ رائٹ ہینڈ پہ آپ سولر سسٹم دیکھ رہے ہیں، ٹیوب ویل دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے وائٹ ہاؤس کا مین گیٹ ہے، لیفٹ ہینڈ پہ باغ ہے۔ ہم آپ کو اس کے چاروں طرف سے نا اس کا ویو دکھاتے ہیں، پہلے آپ اس کو وزٹ کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دیکھنے والے کو ہر وہ چیز دکھاؤں جو فزیکلی جا کر وہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کسی نے لاہور سے، کسی نے اسلام آباد سے 2-4-5 گھنٹے کا مسافت طے کرنی ہوتی ہے، تو ان کو پہلے علم ہو کہ ہم کیا چیز دیکھنے جا رہے ہیں، پھر اگر ان کا مائنڈ ہو تو وہ آئیں۔ میری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ آپ جائیں اپنا ٹائم ضائع کریں اور میرا بھی ٹائم ضائع کریں۔ یہ دیکھیں، یہ بیک سائڈ پہ نا یہ امرود لگے ہوئے ہیں، یہ ڈیرا ہے، ڈیرے کو یہ چھوٹا دروازہ جاتا ہے باغات کی طرف سے، اور فرنٹ کی طرف سے بھی اس ڈیرے کو جو دروازہ جاتا ہے وہ بھی دکھائیں گے۔ یہ پیچھے بھی دروازے لگائے گئے ہیں۔ درختوں کی شکل جو ہے وہ بتاتی ہے زمین کی طاقت کیسی ہے۔ یہاں کا پانی میٹھا ہے، آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ ادروائز آپ چولستان میں جائیں تو چولستان میں جو ہے نا کھارے پانی ہوتے ہیں۔ یہ جو زمین ہے یہ ضلع بکر کی ہے، میں آپ کو ضلع بتا دیتا ہوں، ضلع بکر، تحصیل کلور کوٹ۔ اگر آپ لاہور سے اس زمین کی طرف جائیں گے تو لاہور سے آپ سیال موڑ سے سرگودا سے سیدھا چھوٹا ساہیوال سے رنگپور بھگور سے آگے آپ جائیں گے، چاندنی چوک سے پہلے اڈا آتا ہے ڈیلی شہر سے شمال سائڈ پہ 2 کلومیٹر پختہ سڑک جاتی ہے، اس سڑک کے اوپر یہ ڈیرا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ باغ، یہ کھال، یہ زمین آپ کو بتاتی ہے کہ کتنی طاقتور زمین ہے۔ یہ 58 ایکڑ زمین ہے، ایک ہی فیملی کے 3 ممبر ہے، بیٹا، ماں، بھائی،
ان کے نام پہ یہ زمین ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے۔ یہ سولر سسٹم سے 2 ٹیوب ویل چلتے ہیں، 2 ٹیوب ویل 5-5 انچ کے، اور ساتھ میں ایک بڑا بور لگایا گیا ہے جو کہ ٹریکٹر کے ساتھ چلتا ہے۔ ٹریکٹر بھی اس کے اندر انکلوڈ ہے۔ 50 kVA کا سامنے ٹرانسفارمر نظر آ رہا ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ باغ کی، زمین کی، سولر سسٹم کی، اور یہ جو آپ کو وائٹ ہاؤس نظر آ رہا ہے یہ پنجاب کا بکھر کا یہ مشہور وائٹ ہاؤس ہے۔ آپ اس 58 ایکڑ زمین، پھر سڑک کے کنارے، پھر اس کے اندر باغ پورا تیار، پھر اس کے اندر اتنا بڑا وائٹ ہاؤس، پھر بڑا ڈیرا، یہ سب کچھ آپ کو لگایا بہت کم لوگ فروخت کرتے ہیں۔ یہ فروخت کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جو صاحب اس کے آنر ہیں یہ تھے یورپ میں، ساری لائف انہوں نے گزاری تھی، تو ان کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، یا ان کا دل بھر گیا ہے حالات پاکستان کے دیکھ کر، یا جو بھی سمجھ لے، کچھ لوگ نہیں ایڈجسٹ ہوتے یہاں پر، تو بچے جو ہے نا وہ یورپ میں رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، بچے یورپ میں رہتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ پھر میں بھی بچوں کے پاس ہی رہوں گا، ٹھیک ہے نا، ان کی بیٹی ہیں وہ وہاں رہتی ہیں، تو یہ اکیلے فرد ہیں، اس لیے ان کا جو ہے نا پروگرام بنایا کہ ہم نے واپس اپنے بچوں کے پاس جانا ہے۔ اب مین سڑک سے جب اترتے ہیں نا تو رائٹ ہینڈ پہ یہ دیکھیں پختہ کھال ہے، لیفٹ ہینڈ پہ باغ ہے، یہ انٹرنس ہے۔ میں آپ کو انٹرنس بھی دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، جب آپ آئیں گے اپنی گاڑی پہ تو سیدھے جس طرح سے یہ کیمرہ جا رہا ہے آپ نے بھی اس کیمرے کو فالو کرتے ہوئے یہاں سے رائٹ ہینڈ پہ مڑ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیفٹ ہینڈ پہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کھال ہے، پلی بنی ہوئی ہے، پلی کے اوپر میں کھڑا ہوں، یہ درختوں کے نیچے بھی آپ کرسیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اپنی پروٹوکول رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے سیکیورٹی گارڈ کھڑے کر دیں گے۔ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے شوق، ان کے لیے یہ سیکیورٹی گارڈوں کی جگہ، ویسے یہاں پر سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے پرامن علاقہ ہے، بکر، لیا اور یہ جو آپ کا خوشاب ہے، یہ 3-4 اضلاع میں یہاں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑے، کوئی پھڈے فساد نہیں ہوتے جس طرح دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، وہ تو گھر میں بھی ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ہیں۔ یہاں پر اوورال جو لوگ ہیں وہ پرامن لوگ ہیں۔ یہ جو ڈیرا ہے، ڈیرے کے سامنے دیکھ رہے ہیں ٹوٹل جہاں میں گھوم رہا ہے یہاں پر ٹف ٹائل لگائی گئی ہے۔ یہ جو 3 منزلہ وائٹ ہاؤس ہے اس کی چھت کے اوپر بھی ماربل لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیرا ہے، ڈیرے میں 3-4 کمرے ہیں، برآمدہ ہے، گراج ہے، یہ سارا نظر آ رہا ہے، سامنے آس پاس باغ ہے۔ اتنا پیارا خوبصورت، اگر آپ دنیا میں بھاگ بھاگ کے تھک چکے ہیں، اب آرام چاہتے ہیں، تو اس سے بیسٹ آرام کی جگہ کہیں نہیں ہے۔ یہاں آپ کو کوئی تڑ تڑ کڑ کڑ کی آواز نہیں ملے گی۔ تو یہ بنا بنایا، یہ بالکل آپ دیکھیں نا جیسے ایک بادشاہوں کے گھر ہوتے ہیں اس طرح سے اس کے پلر دیکھیں کتنے مضبوطی سے بنائے گئے ہیں۔ میرے خیال میں 3-4 نسلیں تو یہاں آرام سے گزارا کر سکتی ہیں، اتنے کمرے، اور 2 منزلہ تو بالکل یہ جو ہے نا مکمل تیار، چھت کے اوپر بھی ایک کمرہ ہے۔ یہ بیک سائڈ پہ جانے کے لیے ہے۔ یہ یہاں سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بیٹھک ہے، اور ڈرائنگ روم جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی پیچھے ڈائننگ ہال ہے۔ تو اب چلتے ہیں اندر بھی آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے میں ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال دکھاتا ہوں آپ کو، پھر واپس آپ کو مین ٹی وی لاؤنج میں لے جائیں گے۔ یہ جو فرنشڈ ہے نا، یہ آپ کو 80% اس میں مٹیریل ملے گا، یہ گاڑی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو 20% جو سامان ہے وہ جو ذاتی ضرورت کا ہوتا ہے، جیسے گھر کا، جیسے بریف کیس ہوتے ہیں، کچھ بیڈ فالتو ہے، 1-2 فریج فالتو ہے، وہ آپ سے لے لی جائیں گے۔ باقی ایئر کنڈیشن بھی لگے، یہ سب کچھ جتنا بھی ہے یہ کروڑوں کا سامان ہوتا ہے، یہ آپ بہت مہنگا آتا ہے۔ یہ سارا آپ کو 80% تقریباً نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو ملیں گے، پنکھے وغیرہ، یہ ایک آدھ بیڈ جو ہے وہ لے لیا جائے گا۔ تو 80% مٹیریل جو اس گھر کا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ یہ دروازہ، اس میں فیملی ہے، یہ کچن ہے، اور یہ ڈائننگ ٹیبل ہے ٹی وی لاؤنج کے اندر۔ اوپر کا فلور بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اوپر 2 ٹیرس ہے، ایک فرنٹ پہ ٹیرس ہے، ایک بیک سائڈ پہ ٹیرس ہے، پھر چھت بھی سیدھی ہے، کھلی ہوادار چھت ہے۔ یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں بھٹے نہیں ہے، یہاں دھواں نہیں ہے، یہاں پر پولوشن نہیں ہے، بالکل پولوشن سے پاک علاقہ ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آپ کا نومبر کا مہینہ ہے، ہر طرف پولوشن ہے، لیکن یہاں آپ کو دور دور تک پولوشن نظر نہیں آئے گی۔ یہاں لائف اگر آپ نے گزارنی ہے تو یہ آپ کے لیے بڑا بیسٹ ہے۔ آپ کو باغ بھی دکھا رہا ہوں، یہ بیچ میں جو وائٹ زمین ہے انہوں نے فصل نہیں بیجی، اگر یہاں پر فصل بیجے تو بہت ساری چیزیں، یہاں سبزیات اگائی جا سکتی ہیں، چارہ اگایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں اگا رہے ان کے پاس، کہ ان کو جانوروں کا شوق نہیں ہے، مزید کام کرنا نہیں چاہتے۔ یہ جو باغ ہے، یہ باغ اس وقت 63 لاکھ روپے کا بکا ہے۔ یہ باغ تقریباً ابھی 100% تیار نہیں ہوا، تقریباً یہ 50% تیار، 40% تیار ہے، باقی چھوٹے باغ ہے۔ تو مزید باغ بڑھے گا تو یہ 2-2.5 کروڑ روپے میں اس کی سالانہ انکم صرف باغ کی ہوگی، باقی فصلیں علیحدہ۔ اگر آپ اس کو لیتے ہیں یہ آپ کو ملے گا 21 کروڑ روپے میں۔ اگر آپ 21 کروڑ روپے ڈیمانڈ ہے، اس میں کمی بیشی اس وقت ہوگی کہ جب آپ وزٹ کریں گے
آپ بیانے کی آفر دیں گے تو انشاءاللہ میں کمی بیشی بھی کراؤں گا، لیکن جن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بغیر جا کے ڈیل کرنی ہے وہ شوق پورا کر لے۔ ایڈریس میں نے بتا دیا ہے، یہ چاندنی چوک سے بالکل قریب ہے۔ چاندنی چوک کے پاس ڈیلی شہر آتا ہے، گوگل پہ چاندنی چوک سرچ کرے، ڈیلی شہر سے شمالی سائڈ پہ اس کا 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پونا کلومیٹر اس کے پختہ سڑک کا فرنٹ ہے۔ میں آپ کو اوپر کا ویو بھی دکھاؤں گا کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اس کے 2 طرف پختہ سڑک ہے، اس کے آس پاس ہرے بھرے علاقے ہیں، آس پاس گرین ایریا ہے۔ یہ تھل کا علاقہ ہے، بکھر تھل میں کہلاتا ہے، لیکن تھل جو ہے یہ چولستان نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں، تھل واحد پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں زیادہ تر زمینوں کے پانی میٹھے ہیں۔ کہیں بھی آپ نلکا لگائیں تو پانی میٹھا ہے۔ جہاں میری انگلی جا رہی ہے یہ ساری اس زمین کو سیڑے پختہ سڑک ہے، جہاں جہاں میری انگلی جا رہی ہے اس سائڈ سے پختہ سڑک ہے، وہاں سے پھر دوسری سڑک ہے۔ تو یہ دونوں طرف پختہ سڑک ہے۔ یہ دیکھیں گاڑیاں گزر رہی ہیں، یہاں پر کافی ٹریفک گزرتا ہے، سنگل سڑک ہے جو دیہاتوں میں جاتی ہے۔ جہاں یہ گاڑی جا رہی ہے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ بکھر سرگودا روڈ ہے۔ سرگودا سے اگر آپ آئیں گے تو 156 کلومیٹر ہے۔ میاں والی سے جنوب کی طرف ملتان کی طرف جائیں گے تو یہ ٹوٹل 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسلام آباد سے اگر آئیں تو میاں والی کی طرف سے آئیں گے، اگر آپ لاہور سے آئیں گے تو سرگودا کی طرف سے آئیں گے۔ 21 کروڑ پہ اس کی ڈیمانڈ ہے، 58 ایکڑ زمین ہے۔ یہ محل، یہ وائٹ ہاؤس، یہ سب کچھ اس کے اندر انکلوڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کمی بیشی موقع پہ کی جائے گی۔ بہت پیارا فارم ہاؤس ہے، یہ ایگریکلچر زمین ہے، سب کچھ آپ اس کے اندر آپ یہاں رہیں گے تو آپ کو کہیں اور کمانے کی ضرورت نہیں۔ اسی باغ کی قیمت سے ملازم رکھ لیں، چھوٹی موٹی لگا لیں تو اسی سے آپ کا خوبصورت گزر بسر ہو سکتا ہے۔ خوبصورت ڈیرا ہے۔ اس طرح کے عام طور پر لوگوں نے بنگلے بنائے ہوتے ہیں اپنی زمینوں کے اندر، لیکن یہ ڈیرے میں اتنا خرچہ کر دیا ہے۔ تو یہ فارم ہاؤس آپ کی خدمت کے لیے پراپرٹی منڈی آن لائن کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔